رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما وارزقني فهما نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نمازیں جمع کرنے کے مسائل۔ بارش کی وجہ سے 2 نمازیں جمع کی جا سکتی ہے۔ حضرت نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حکام کے ساتھ مل کر مغرب اور عشاء کی نماز بارش کی وجہ سے جمع کر لیتے تھے۔ اسے مالک نے روایت کیا ہے۔ تو بارش کی وجہ سے بھی 2 نمازیں جمع کی جا سکتی ہے۔ ایام جاہلیت کی فوت شدہ نمازیں حاضر نمازوں کے ساتھ جمع کر کے قضائے عمری سنت سے ثابت نہیں ہے۔ دوران سفر 2 نمازیں جمع کی جا سکتی ہے، جس کی حدیث ہم نے پچھلی جو کلاس ہوئی تھی اس میں ہم نے بتائے تھے۔ 2 نمازیں جمع کرنے کے لیے اذان 1 مرتبہ، لیکن اقامت جو ہے نا وہ الگ الگ کہنی چاہیے۔ اقامت کہتے ہیں کہ جو نماز کے لیے جب سب باندھنے کے لیے اقامت کہی جاتی ہے کہ نماز کے لیے آؤ کھڑے ہو جاؤ، تو اسے اقامت کہتے ہیں۔ دوران سفر جمع نمازیں قصر کر کے ادا کرنی چاہیے، یعنی دوران سفر میں جب 2 نمازیں جمع کر رہے ہیں ہم تو وہ قصر کر کے ادا کرنی چاہیے۔ اور دوران حضر یعنی سفر میں ہم نہیں ہیں تو جمع جو نمازیں ہم جمع کریں گے، اگر 2 نمازیں ہم اکٹھا پڑھ رہے ہیں تو حضر کے یعنی ہم سفر میں نہیں ہیں، بارش وغیرہ بہت زیادہ ہے یا کچھ اور مسئلہ ہے تو نمازیں جمع کریں گے تو پوری نماز پڑھیں گے کیونکہ ہم سفر میں نہیں ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ظہر اور عصر کی 8 رکعتیں اور مغرب اور عشاء کی 7 رکعتیں جمع کی۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ صلاۃ جنائز، جنازے کے مسائل۔ نماز جنازہ کی فضیلت۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص جنازے میں شامل ہوا اور نماز پڑھے اسے 1 قرات کا ثواب ملتا ہے، اور جو شخص میت دفن کرنے تک موجود رہے اسے 2 قرات کا ثواب ملتا ہے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے عرض کیا یا رسول اللہ قیراتان کا کیا مطلب ہے؟ یعنی 2 قیرات جو ہے قیرات اور 2 کو کہتے ہیں قیراتان، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 قیرات 2 بڑے پہاڑوں کے برابر ہے۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ یعنی کہ جو شخص بھی ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص جنازے میں شامل ہو اور نماز پڑھے نماز جنازہ اسے 1 قیرات ثواب ملتا ہے۔ 1 قیرات مطلب ایک پہاڑ کے جتنا ثواب، اور جو شخص میت دفن کرنے تک کے موجود رہے اسے 2 قیرات ثواب ملتا ہے، یعنی 2 پہاڑوں کے برابر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ نماز جنازہ میں نہ صرف قیام ہے جس میں 4 تکبیریں ہیں، نہ رکوع ہے نہ سجدہ ہے۔ غائبانہ نماز جنازہ
پڑھنی بھی جائز ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو نجاشی کی موت کی خبر اس روز پہنچا دی جس روز وہ فوت ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کے ساتھ جنازے گاہ تشریف لے گئے اور اس کی صف بنائی اور 4 تکبیریں کہہ کر نماز جنازہ پڑھائی۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ یعنی جو نجاشی بادشاہ کی موت کی خبر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے غائبانہ نماز جنازہ پڑھائی، اور یہ روایت بخاری اور مسلم میں ہے۔ لوگوں کی تعداد کے مطابق کم یا زیادہ صفیں بنائی جائیں، جیسی تعداد ہے ویسی صفیں بنائی جائیں۔ نماز جنازہ کے لیے صفوں کی تعداد کا تعین سنت سے ثابت نہیں ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج حبش کے ایک نیک بخت آدمی کا انتقال ہو گیا ہے، لہٰذا آؤ اس کی غائبانہ نماز جنازہ پڑھیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ہم نے صفیں بنائی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھائی۔ نماز میں ہماری کئی صفیں تھیں، اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ پہلی تکبیر کے بعد سورہ فاتحہ پڑھنی مسنون ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ پڑھی۔ اسے ترمذی، ابو داؤد، ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ حضرت طلحہ بن عبداللہ بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نماز جنازہ پڑھی تو انہوں نے اس میں سورہ فاتحہ پڑھی اور فرمایا کہ جان رکھو یہ سنت ہے۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ پہلی تکبیر کے بعد سورہ فاتحہ، دوسری تکبیر کے بعد درود شریف، تیسری تکبیر کے بعد دعا مانگنی چاہیے اور چوتھی تکبیر کے بعد سلام پھیرنا مسنون ہے۔ یعنی پہلی تکبیر جب ہوگی تو سورہ فاتحہ پڑھیں، دوسری جب تکبیر ہوگی تو درود شریف پڑھیں، اور تیسری تکبیر کے بعد دعا مانگنی چاہیے، جس کا انتقال ہو گیا ہے، اور چوتھی تکبیر کے بعد سلام پھیرنا مسنون ہے۔ نماز جنازہ میں سری یا جہری قرأت دونوں طرح درست ہے، یعنی کہ جو بھی امام پڑھے وہ زور کی آواز سے پڑھے یا آہستہ آواز سے پڑھے، دونوں مسنون ہے۔ سورہ فاتحہ کے بعد قرآن مجید کی کوئی سورہ ساتھ ملانا بھی جائز ہے۔ حضرت طلحہ بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نماز جنازہ پڑھی۔ انہوں نے سورہ فاتحہ کے بعد ایک دوسری سورہ اونچی آواز میں پڑھی جو ہم نے سنی۔ جب عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فارغ ہوئے تو میں نے ان کو ہاتھ سے پکڑا اور قرأت کے بارے میں پوچھا۔ انہوں نے جواب دیا، میں نے جہری قرأت اس لیے کی تاکہ تمہیں معلوم ہو جائے کہ یہ سنت ہے۔ اسے بخاری، ابو داؤد، نسائی اور ترمذی نے روایت کیا ہے۔ حضرت ابو امامہ بن سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی سے روایت کرتے ہیں کہ نماز جنازہ میں امام کا پہلی تکبیر کے بعد خاموشی سے سورہ فاتحہ پڑھنا، پھر دوسری تکبیر کے بعد
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا، پھر تیسری تکبیر کے بعد خلوص دل سے میت کے لیے دعا کرنا اور اونچی آواز سے قرات نہ کرنا، اور چوتھی تکبیر کے بعد آہستہ سلام پھیرنا سنت ہے۔ درود شریف کے بعد تیسری تکبیر میں یہ دعا پڑھنی چاہیے۔ یہ دعا دو دعا میں سے کوئی ایک دعا پڑھنی چاہیے۔ اس کا ترجمہ ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز جنازہ میں دعا پڑھا کرتے تھے کہ یا اللہ ہمارے زندوں اور مردوں کو، حاضر کو اور غائب کو، چھوٹوں کو بڑوں کو، مردوں کو عورتوں کو بخش دے۔ یا اللہ ہم میں سے جس کو تو زندہ رکھنا چاہے اسے اسلام پر زندہ رکھ، اور جسے مارنا چاہے ایمان پر موت دے۔ یا اللہ ہمیں مرنے والے پر صبر کرنے کے ثواب سے محروم نہ رکھ، اور اس کے بعد ہمیں گمراہ نہ کرنا۔ اسے احمد، ابو داؤد، ترمذی اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ نماز جنازہ پڑھنے کے لیے امام کو مرد کے سر اور عورت کے وسط میں کھڑا ہونا چاہیے، یعنی جو جس کا انتقال ہو گیا اس کے تعلق سے۔ حضرت غالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میری موجودگی میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرد کے جنازے پر نماز پڑھائی اور میت کے سر کے پاس کھڑے ہوئے۔ اس کے بعد ایک عورت کا جنازہ لایا گیا اور وہ اس میت کے وسط میں کھڑے ہو کر نماز پڑھائی۔ حضرت علا بن زیاد بھی وہاں موجود تھے۔ انہوں نے مرد اور عورت کی میت پر امام کا مختلف جگہ کھڑا ہونا دیکھا تو پوچھا، اے ابو حمزہ، کیا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مرد اور عورت کے جنازے میں اسی طرح کھڑا ہوتے تھے؟ اسی طرح آپ بھی کھڑے ہوتے تھے؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، ہاں ایسے ہی کھڑے ہوتے تھے۔ اسے احمد، ابن ماجہ، ترمذی اور ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ یعنی جو امام نماز جنازہ پڑھائیں گے تو جو مرد اگر حضرات ہوں گے تو امام مرد کے سر کی طرف کھڑے ہوں گے، اور عورت کی اگر میت ہوگی تو عورت کے بیچ میں وسط میں وہ کھڑے ہوں گے امام نماز جنازہ پڑھانے کے لیے۔ نماز جنازہ کی تمام تکبیروں میں ہاتھ اٹھانا چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز جنازے کی تمام تکبیروں میں ہاتھ اٹھایا کرتے تھے۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ نماز جنازہ میں دونوں ہاتھ سینے پر باندھنے مسنون ہے۔ حضرت طاؤس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ کے اوپر رکھ کر مضبوطی سے سینے پر باندھا۔ اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ نماز جنازہ میں صرف ایک سلام کہہ کر نماز ختم کرنا بھی جائز ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھائی، اس میں 4 تکبیریں کہی اور ایک سلام کیا۔ اسے دارقطنی، حاکم اور بیہقی نے روایت کیا ہے۔ مسجد میں نماز جنازہ پڑھانا جائز ہے۔ قبرستان میں نماز جنازہ پڑھنا منع ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے
ہمیں قبرستان میں نماز جنازہ پڑھنے سے منع فرمایا، اسے طبرانی نے روایت کیا ہے۔ قبرستان سے الگ تنہا قبر پر نماز جنازہ پڑھنا جائز ہے، یعنی قبرستان سے الگ اگر تنہا قبر ہے تو نماز جنازہ پڑھنی جائز ہے۔ میت دفنانے کے بعد بھی نماز جنازہ پڑھنا جائز ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک تازہ قبر پر گزر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر نماز پڑھی، صحابہ اکرام نے بھی آپ کے پیچھے صفیں باندھ کر نماز پڑھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ میں 4 تکبیریں کہیں، اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ ایک سے زائد میتوں پر ایک ہی نماز جنازہ پڑھنی جائز ہے۔ میت میں مرد اور عورتیں ہوں تو مرد کی میت امام کے قریب اور عورت کی میت قبلے کی طرف ہونی چاہیے۔ امام مالک رضی اللہ تعالیٰ امام مالک رحمت اللہ علیہ امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عثمان بن عفان، عبداللہ بن عمر اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مردوں اور عورتوں پر اکٹھی نماز جنازہ پڑھتے تو مردوں کو امام کی طرف اور عورتوں کو قبلے کی طرف رکھتے، اسے مالک نے روایت کیا ہے۔ نماز عیدین کے مسائل۔ صلاۃ العیدین، عید الفطر کی نماز کے لیے جانے سے پہلے کوئی میٹھی چیز کھانا سنت ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن کھجورے کھائے بغیر عیدگاہ کی طرف نہیں جاتے تھے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھجورے تاک کھاتے تھے، یعنی کہ 1 یا 3 اس طریقے سے 5 تاک عدد میں، اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ نماز عید کے لیے پیدل جانا اور واپس آنا سنت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ پیدل جاتے اور پیدل ہی واپس تشریف لاتے، اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ عیدگاہ جانے اور آنے کا راستہ بدلنا سنت ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عید کے روز عیدگاہ میں آنے جانے کا راستہ تبدیل فرمایا کرتے تھے، اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ نماز عید بستی سے باہر کھلے میدان میں پڑھنا سنت ہے۔ نماز عید کے لیے خواتین کو بھی عیدگاہ میں جانا چاہیے۔ حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ دونوں عیدوں کے لیے ہم میں سے جو حیض والی اور پردہ نشین یعنی تمام عورتیں کو عیدگاہ میں لائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ دونوں عیدوں کے دن جو حیض والی عورتیں، پردہ نشین عورتیں، ان کو عیدگاہ میں لائیں تاکہ وہ مسلمانوں کے ساتھ نماز اور دعا میں شرکت کریں۔ البتہ حیض والی عورتیں نماز کی جگہ سے الگ رہے، اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ عید کی نماز کے لیے نہ اذان ہے نہ اقامت ہے۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 1-2 مرتبہ نہیں کئی مرتبہ عیدین کی نماز اذان اور اقامت کے بغیر پڑھی، اسے مسلم، ابو داؤد اور ترمذی نے روایت کیا ہے۔ عیدین کی نماز میں 12 تکبیریں ہیں۔ پہلی رکعت میں قراءت سے پہلے 7 تکبیریں،
اور دوسری میں قراءت سے پہلے 5 تکبیریں کہنی مسنون ہے۔ عیدین کی نماز میں کتنی تکبیریں ہیں؟ 12 تکبیریں ہیں۔ تو پہلی جو رکعت ہے قراءت سے پہلے یعنی سورہ فاتحہ شروع کرنے سے پہلے 7 تکبیریں ہیں، اور دوسری رکعت میں بھی سورہ فاتحہ سے پہلے 5 تکبیریں کہنا مسنون ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزاد کردہ غلام حضرت نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ عید الفطر اور عید الاضحیٰ دونوں کی نمازیں پڑھیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلی رکعت میں قراءت سے پہلے 7 تکبیریں کہیں اور دوسری رکعت میں قراءت سے پہلے 5 تکبیریں کہیں۔ اسے مالک نے روایت کیا ہے۔ عیدین کی نماز میں پہلے نماز اور پھر خطبہ دینا مسنون ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق نماز عیدین خطبے سے پہلے ادا فرماتے، یعنی عیدین کی یعنی عید کی نماز میں پہلے نماز اور پھر خطبہ دینا مسنون ہے۔ تو یہی طریقہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی نماز عیدین سے پہلے خطبہ دیتے تھے۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ نماز عید سے قبل یا بعد میں کوئی نماز نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید الاضحیٰ یا عید الفطر کے دن نماز کے لیے تشریف لے گئے، 2 رکعتیں نماز پڑھائی، نہ اس سے پہلے کوئی نماز نہ پڑھی اور نہ اس کے بعد۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ نماز عید کے بعد گھر واپس جا کر 2 رکعت نماز پڑھنا مستحب ہے۔ مستحب یعنی پسندیدہ ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز عید سے پہلے کوئی نماز نہیں پڑھتے تھے، البتہ نماز عید کے بعد جب گھر واپس تشریف لاتے تو 2 رکعت نماز ادا فرماتے۔ اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ اگر جمعہ کے روز عید آ جائے تو دونوں پڑھنے بہتر ہے، لیکن عید پڑھنے کے بعد اگر جمعہ کی بجائے صرف نماز ظہر ادا کی جائے تو بھی درست ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے آج کے دن میں 2 عیدیں، ایک عید دوسرا جمعہ اکٹھی ہو گئی ہے، تو جو چاہے اس کے لیے جمعہ کے بدلے عید ہی کافی ہے، لیکن ہم جمعہ بھی پڑھیں گے۔ اسے ابو داؤد اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ جو جمعہ کے صلاۃ الجمعہ کے مسائل ہم نے بیان کیے تھے نا، اس میں یہ حدیث بیان کی گئی ہے۔ ابر کی وجہ سے شوال کا چاند نظر نہ آئے اور روزہ رکھ لینے کے بعد معلوم ہو جائے کہ چاند نظر آ چکا ہے تو روزہ کھول دینا چاہیے۔ اگر چاند کی اطلاع زوال سے قبل ملے تو نماز عید اسی روز ادا کر لینی چاہیے۔ اگر چاند کی اطلاع زوال سے قبل ملے تو نماز عید اسی روز ادا کر لینی چاہیے، اور زوال کے بعد اطلاع ملے تو نماز عید دوسرے روز ادا کرنی چاہیے۔ حضرت ابو عمیر بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے چاچاؤں سے جو کہ اصحاب نبی میں سے تھے روایت کرتے ہیں کہ بعض سوار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور گواہی دی کہ انہوں نے گزشتہ روز شوال کا چاند دیکھا ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو حکم دیا کہ وہ روزہ توڑ دیں اور فرمایا لوگ کل صبح نماز عید کے لیے عیدگاہ میں آ جائیں۔ اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ عیدین کی نماز تاخیر سے پڑھنا
नापसंदीदा है। ईद उल फित्र की नमाज का वक्त इशराक की नमाज का वक्त है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हज़रत अब्दुल्ला बिन बसर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि वो ईद उल फित्र, ईद उल ज़ुहा की नमाज के लिए लोगों के साथ ईदगाह रवाना हुए तो आप यानी हज़रत अब्दुल्ला बिन बसर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इमाम के नमाज देर करने पर नापसंदीदगी का इजहार फरमाया तो हमने इस वक्त नमाज पढ़कर फारिग हम तो वो कहने लगे, उन्होंने फरमाया कि हम तो इस वक्त नमाज पढ़कर फारिग हो जाते थे। वो इशराक का वक्त था। इसे अबू दाऊद और इब्ने माजा ने रिवायत किया है। ईदगाह आते जाते तकबीरें पढ़ना सुन्नत है। अगर किसी को ईद की नमाज ना मिल सके या बीमारी की वजह से ईदगाह नहीं जा सके तो 2 रकात तन्हा अदा कर लेनी चाहिए। हजरत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने गुलाम इब्ने अबी गनिया को जाविया गांव में नमाज पढ़ाने का हुक्म दिया तो इब्ने अबी गनिया ने इनके घर वालों और बेटों को जमा किया और सब ने शहर वालों की तकबीर की तरह तकबीर की और नमाज की तरह नमाज पढ़ी। अकरमा ने कहा, गांव के लोग ईद के रोज जमा हों और 2 रकात नमाज पढ़ें जिस तरह इमाम पढ़ता है। तो हजरत अता रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, जब किसी की नमाज ईद फौत हो जाए तो 2 रकात नमाज अदा कर ले। इसे बुखारी ने रिवायत किया है। इंशाल्लाह अगली जो क्लास होगी तो बाकी जो नमाज के ताल्लुक से मसाइल हैं, नमाज इस्तिफ्ताह के लिए और बाकी तमाम नवाफिल के लिए इंशाल्लाह बयान होगा। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। मकसद यही था कि आप लोगों को तमाम